رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین اور خواتین حضرات، آج انشاءاللہ اختصار کے ساتھ دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ قبل اس کے کہ میں دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے قبل ایک نقطے کے بارے میں بتلانا بہت ضروری ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ مسلک اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث کی بہت ساری خصوصیات، بہت سارے امتیازات ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہیں۔ جماعت اہل حدیث کے لوگ یا جماعت اہل حدیث ہر اس مسئلے کو مانتے ہیں جو مسئلہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے یا ایک اجماع امت سے ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ خواتین کا مسجد میں نماز پڑھنا ہے۔ جماعت اہل حدیث، مسلک اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ عورتوں پر باجماعت نماز فرض نہیں، جس طرح مردوں پر فرض ہے عورتوں پر فرض نہیں، لیکن اگر عورتیں مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو انہیں روکا بھی نہیں جائے گا، انہیں منع نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے جماعت اہل حدیث کی خواتین حضرات جمعہ میں بھی حاضر ہوتی ہیں، اور اگر کہیں پنج وقتہ نمازوں کا انتظام ہے تو مسجدوں میں پنج وقتہ کے لیے بھی حاضر ہوتی ہیں، تراویح کے لیے بھی حاضر ہوتی ہیں، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جب وہ مسجد میں حاضر ہوتی ہیں تو وہ قرآن کا درس بھی سنتی ہیں، حدیث کا درس بھی سنتی ہیں، نماز کیسے پڑھی جائے اس کا طور طریقہ بھی سیکھتی ہیں۔ اس لیے یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ چنانچہ عورتوں کو خاص طور سے ان مسجدوں کے منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جن مسجدوں میں اس طرح کا انتظام ہوتا ہے کہ عورتیں بھی باجماعت نماز پڑھ سکیں اور تراویح کی نماز پڑھ سکیں یا ایک جمعہ کی نماز میں حاضر ہو سکیں۔ میرے بھائیوں، لیکن خواتین کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ جب عورت مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو مکمل طور پر باپردہ ہو، ایسا لباس پہنے ہوئے ہو جو اس کے لیے ساتر ہو، جو پورے اس کے بدن کو ڈھانپے ہوئے ہو۔ اور اگر عورت مسجد میں نماز پڑھنے آتی ہے تو بناؤ سنگار نہیں کرے گی یا کہ عطر وغیرہ کا استعمال نہیں کرے گی، اور بالکل سادے انداز میں مسجد میں آ کر نماز پڑھے گی۔ اسی طرح جب نماز پڑھے تو کوشش کرے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہ ہو۔ بہت ساری عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ان کے جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوتا ہے، سر کھلا ہوتا ہے، پاؤں کھلا ہوتا ہے یا کوئی اور عضو کھلا ہوتا ہے، تو ایسی عورت کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ خاص طور سے اس زمانے میں لڑکیوں کے اندر، وہ لڑکیاں جو 20 سال سے نیچے کی ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ بے حیائی پیدا ہو رہی ہے، بے پردگی عام ہو رہی ہے، اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لڑکیاں مردوں کی نقالی کر رہی ہیں، مردوں کے طور طریقے کو اختیار کر رہی ہیں۔ حالانکہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو عورتیں مردوں کی چال چلن اختیار کرتی ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی نقالی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اگر عورت ہے مردوں کی طرح لباس پہنے تو جائز نہیں ہوگا، مردوں کی طرح چلے تو جائز نہیں ہوگا، مردوں کی طرح بات چیت کرے تو جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مرد ہے اور عورتوں کی طرح وہ چال ڈھال اختیار کرتا ہے، گفتگو عورتوں کی طرح کرتا ہے، کپڑا عورتوں کی طرح پہنتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو عورتوں کو ان باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ جب وہ مسجد میں آنا چاہیے، جب آئیں گی تو بہت ساری باتیں سنیں گی، سیکھیں گی، ان کے اندر اصلاح پیدا ہوگا۔ اسی لیے
جماعت اہل حدیث کے لوگ اپنی مسجدوں کے دروازے کو اپنی خواتین کے لیے بھی کھول کر رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے نہ روکو۔ کسی دوسرے مسلک کے اندر یہ فیسلٹی آپ کو نہیں ملے گی، یہ انتظام نہیں ملے گا۔ دوسرے تمام مسالک کے لوگ اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ ان کی عورتیں عیدین بھی عیدگاہ نہیں جا سکتی، 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجدیں نہیں جا سکتی، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجدیں نہیں جا سکتی، حالانکہ بازار جا سکتی ہیں اور دوسری ضرورتوں کو پوری کر سکتی ہیں، لیکن ساری پابندی اگر ہے تو مسجد جانے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ جماعت اہل حدیث، مسلک اہل حدیث کے لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں اور اپنی عورتوں کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ مسجدوں میں جا کر پردے کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر سکتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم بات تھی۔ میں نے یہاں بھی دیکھا کچھ عورتوں کو جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، چنانچہ یہ باتیں میں نے عرض کی۔ اور بہتر یہ ہے کہ جو عورتیں چاہے غیر شادی شدہ ہوں یا شادی شدہ ہیں یا ایک عمر رسیدہ ہیں، اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتی ہیں تو برقعے کا اہتمام کریں، نقاب پہن کر آئیں، اور ان کا نقاب بالکل زمین سے لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں آتی تھیں، جب مسجدوں سے جب نکلتی تھی تو بالکل دیوار سے چمٹ کر چلتی تھی، اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ دیوار سے چمٹ کر چلنے کی وجہ سے ان کے کپڑے دیوار میں الجھ جایا کرتے تھے، پھنس جایا کرتے تھے۔ جب وہ راستے سے گزرے تو مردوں سے اختلاط نہیں ہونا چاہیے، بالکل سائیڈ میں جانا چاہیے، اور برقع پہن کر، نقاب پہن کر، چاہے اگرچہ عمر رسیدہ عورت ہے، ان کو مسجد میں آنا چاہیے اور مسجد سے جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس ملاحظے کے بعد، اس اہم نقطے کے بعد چند منٹوں میں آپ کے سامنے دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ دوسرے پارے میں جو سب سے پہلی بات بتلائی گئی ہے کہ اس پارے میں بھی، یعنی دوسرے پارے میں بھی دوبارہ یہودیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، نیز خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے پر ان کا اعتراض۔ جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تو یہودیوں کو اعتراض ہو گیا، وہ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ آخر بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ بنا لیا گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کیوں بنا دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس امت کی فضیلت اور تمام امتوں پر اس امت کی افضلیت کو دوسرے پارے میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا جو نقطہ دوسرے پارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جہتوں کو قبلہ بنانے سے کہیں زیادہ تزکیہ نفس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو پاک رکھے، اپنے دل کو پاک رکھے، اپنے دماغ کو پاک رکھے، ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کے بدعات سے، ہر طرح کے خرافات سے، ہر طرح کی بد اخلاقی سے۔ اسی طرح دوسرے پارے میں تیسرا جو نقطہ، بڑا اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اس تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کی تاکید فرمائی کہ ہم مسلمان ہر معاملے میں، دین کے معاملے میں صبر کریں۔ اگر کوئی مصیبت آئے جزا فضا نہ کرے بلکہ صبر سے کام لے۔ صبر کی تلقین اس دوسرے پارے میں کی گئی ہے، صبر کے وسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ البقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور اس کے بعد آگے تک کی آیت صبر سے متعلق ہے۔ اسی طرح چوتھا جو نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، آج دوسرا روزہ ہم لوگوں نے الحمدللہ مکمل کیا ہے، تو اس دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو اور روزے کے بہت سارے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں صرف یہی ایک جگہ ہے جہاں روزے کے مسائل کا تذکرہ ہوا ہے، اس لیے اسے خوب غور سے آدمی کو ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے جن کا تعلق رمضان کے روزے سے متعلق ہے۔ دوسرے پارے میں پانچویں جو بات بیان کی گئی ہے کہ اس دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے حج کے بعض احکام کو بیان کیا ہے،
اور ان احکام کو خاص طور سے سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے جن احکام کا تعلق عمل سے ہے، آدمی کی ایکٹیویٹی سے، کہ آدمی حج کرنے جائے تو کیسے جائے، طواف کیسے کرے، احرام کیسے باندھے، عرفہ میں کب رہے، مزدلفہ میں کب آئے، مینا میں کب آئے، یہ جو عملی احکام ہیں اس دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح اس دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتوں کے علاوہ کچھ عائلی مسائل کو بیان کیا ہے، گھریلو مسائل کو بیان کیا ہے، ایسے مسائل کو بیان کیا ہے جس کا تعلق فیملی سے ہے، یا کہ فیملی ریلیشن سے، کہ ہمارا تعلق گھر کے لوگوں سے کیسے ہونا چاہیے، ہمارا تعلق ہمارے بچوں سے کیسے ہونا چاہیے، ہمارا تعلق ہماری بیوی سے کیسے ہونا چاہیے، ہمیں نکاح کیسے کرنا چاہیے، اگر طلاق دینے کی نوبت آئے ہمیں طلاق کیسے دینا چاہیے، نکاح کے مسائل کو، طلاق کے مسائل کو، رضاعت کے مسائل کو، کہ کوئی بچہ اگر دودھ پی رہا ہے تو کتنا پینا چاہیے تب جا کے رضاعت ثابت ہوگی، اس طرح کے تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح اس دوسرے پارے میں عائلی احکام و مسائل کو یوم آخرت پر ایمان سے مربوط کرنے پر توجہ دی گئی ہے، کیونکہ ان احکام کو بجا لانے میں یہ ایمان بڑا معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اس دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا قصہ بیان کیا، جالوت کا قصہ بیان کیا ہے، اور اس میں صبر کے متعلق بڑی اہم نصیحت کی گئی ہے، اور اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ صرف کثرت تعداد کے سبب دشمنوں پر غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ خام خیالی ہوتی ہے، کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کی تعداد دشمنوں سے زیادہ نہیں رہی ہے، لیکن جس چیز سے مسلمان غالب آتے وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ اسلام کی طاقت ہے، وہ دین کی طاقت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی طاقت کو مضبوط کرنے کی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح اس دوسرے پارے میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ ایک داعی اللہ، یعنی وہ آدمی جو دین کی دعوت دیتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو صبر اور ثبات قدمی کا خوگر بنائے۔ اگر دعوت کی راہ میں کہیں دقت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو اس آدمی کو صبر سے کام لینا چاہیے، تب جا کے وہ دعوت کا کام ٹھیک طریقے سے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر صبر نہیں کریں گے، دعوت کی راہ میں پریشانی آتی ہے، دقتیں آتی ہیں، اگر صبر سے کام نہیں لیں گے تو آپ کبھی بھی دعوت کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آخری نقطہ جو اس دوسرے پارے کا اہم نقطہ ہے کہ اس پارے کے آخری سے پہلی والی آیت میں، دوسرے پارے کی آخری سے پہلی والی آیت کے اندر اس کائنات میں چلنے والے اللہ کے ایک طے شدہ نظام کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو کیسے چلا رہا ہے، کیا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا نظام ہے، اس کو ایک آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند اہم موضوعات تھے جو دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ یہ صرف اشارہ کر دیا گیا ہے، اور میں نے گزشتہ کل کہا تھا کہ اگر تفصیل سے بات کی جائے اور اس کی تفسیر بیان کی جائے تو ایک دن کا کام نہیں ہے، مہینوں درکار ہوں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں تو کم چیزیں ہی صحیح آپ کے سامنے لائی جائیں تاکہ آپ کو ان باتوں سے فائدہ ہو، قرآن آپ سمجھیں اور کوشش کریں کہ ان باتوں پر ہمارا عمل ہو، اس لیے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ جب ہم عمل کریں گے ہماری اصلاح ہوگی اور اس امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن سننے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمارے نیک اعمال میں مزید برکت عنایت فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔